ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسط صاحب، آیت اللہ سید علی خامنائی ایرانی سپریم لیڈر، ان کے فیونرل کا آغاز ہو چکا ہے، جو کافی ڈیٹیل ایک اسکیجول بھی اس کا پرووائڈ کیا گیا. پاکستان سے بھی ہم نے دیکھا کہ وفد کی شکل میں کافی لوگوں نے شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں تہران میں، فیلڈ مارشل صاحب بھی، وزیر اعظم پاکستان بھی. تو اتنی ساری شرکت کرنا پاکستان کی جانب سے کیا میسج لے کر گئے یہ سب لوگ، اور پاکستان اور ایران کے تعلقات کو اب آپ کس نہج پر دیکھتے ہیں؟ پاکستان اور ایران کے تعلقات بحیثیت مجموعی تو بہت اس میں گرمجوشی پیدا ہوئی ہے، اور ایران ہر سطح پہ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہا ہے پاکستان کے کردار کو. اور مجھے تو یہی توقع تھی کہ ہماری جانب سے بڑا ہمارے وزیر اعظم ہی شرکت کریں گے، یا فیلڈ مارشل بھی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، سونے پہ سہاگا والی بات ہے. تو اس سے یہی تاثر ایک ملتا ہے کہ پاکستان اب اس پروسیس کو، جو ایک مومنٹم شروع ہوا ہے، اس کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے. تو خوش آئند بات ہے ہمارے لیے، اور ہونا بھی اس طرح ہی چاہیے. پاکستان اور ایران دو ہمسایہ ممالک ہیں. ہمارا 1400-1500 کلومیٹر لانگ بارڈر ہے، نہیں 900 یا 900 1000 میرے خیال میں غلط کہہ گیا. تو ایک لانگ بارڈر ہے، بارڈر ٹریڈ بھی ہے، اور یہ بہت سی چیزیں ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ تعلقات آگے نہ بڑھیں. لیکن انٹرسٹنگلی جو بھارت سے ڈیلیگیشن، ہمارے یہاں سو پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل پہنچے ہیں ایران، لیکن بھارت کو بھی ایک انویٹیشن تو گیا تھا، اور پرائم منسٹر مودی کو انوائٹ کیا گیا تھا جی، لیکن انہوں نے خود جانے سے تو معذرت کر لی. اور بھارت سے جو آفیشلی جو ریپرزنٹیشن ہے اور ڈیلیگیشن جا رہا ہے وہ ہے بہار کے گورنر ہیں لیفٹیننٹ جنرل عطا حسنین، وہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ایک منسٹر آف اسٹیٹ ہیں فارن افیئرس کے. تو یہ دو اشخاص ہیں جو کہ بھارت کو ریپرزینٹ کریں گے. تو آپ دیکھیے کہ مودی صاحب کو کنسرن تو ہے نا کہ وہ اسرائیل کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، خود چلے جاتے، کیونکہ وہاں اگر آپ بھارت کے اندر دیکھیے تو بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ مودی صاحب کیوں نہیں گئے خود، اور یا اگر خود بھی نہیں جاتے تو کم از کم جے شنکر کو بھجوا دیتے، وزیر خارجہ کو، یا کسی اور کو بھجوا دیتے، تاکہ ایک معلوم ہوتا کہ ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں. اب بہار کا گورنر کی کیا حیثیت ہے ایران کے اندر، کو کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن بہرحال اس کو یہ رنگ بھی دینا مناسب نہیں تھا ان کے لیے. مثال رشیا میں دیکھیں، رشیا سے جو ریپرزنٹیشن ہے وہ میدویدیو کی ہے میرے خیال میں، جو نیشنل سیکورٹی کونسل ہے ان کے وائس پریزیڈنٹ، وائس چیئرمین ہیں. اور یہ میدویدیو جو ہیں یہ پریزیڈنٹ بھی ہیں رشیا کے، تو ہی از ون آف دا کلوزسٹ کانفیڈنٹس آف پریزیڈنٹ پیوٹن، ان کے رائٹ ہینڈ مین ہی آپ کہہ لیجیے. تو اس طرح ترکیے سے بھی شاید سینئر ریپرزنٹیشن ہے، اسپیکر وغیرہ آ رہے ہیں. تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ مودی صاحب بھی، لیکن مودی صاحب شاید یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ایک تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات، پھر یہ ہے کہ یو اے ای کے ساتھ تعلقات کی کیا نوعیت بنتی ہے. وہاں سے ابھی تک مجھے نہیں معلوم ہو سکے کہ کون ریپرزینٹ کر رہا ہے یو اے ای وغیرہ سے، شاید کوئی جا بھی نہ رہو، وی ڈو ناٹ نو. یا یہ بھی ہے کہ ایران نے شاید انویٹیشن ہی نہ بھجوایا ہو ان ممالک کو، خلیجی ممالک کو، خاص طور پہ یو اے ای کو، بحرین اور کویت کو. ممکن ہے کہ قطر اور عمان کو اور سعودی عرب کو انویٹیشن گئی ہو، کیونکہ یہ تین ممالک ہمیں ذرا ان کی پالیسیز ڈفرینٹ لگ رہی ہیں اس وقت. اور ہماری امید اور خواہش تو یہی ہے کہ تمام گلف ریجن کے ساتھ ایران کے تعلقات بہتر سے بہتر ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اچھا، اب جو اس وقت ایران میں تو ایران قوم یہ ایک آفیشیل سیریمنیز تو شروع ہو چکی ہیں جی، لیکن تدفین جو ہوگی وہ ہوگی 9 جولائی کو، اور وہ مشہد میں ہوگی. امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کہ شاید اسی میں ہو یا اسی قرب میں ہو، تو وہیں ان کو دفن کیا جائے گا. تو ایک بڑا اوکیشن ہے اس وقت. اگر آپ دیکھیے تو دنیا کی توجہ کا مرکز اس وقت ایران بنا ہوا ہے، اور یہ فیونرل ہے. تو یہ بھی آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایران کی کامیابی ہے. گو کہ تدفین میں، سارے فیونرل میں دیر تو ہو گئی، لیکن اب پوری دنیا وہاں آ رہی ہے، اور اہم ممالک اس میں شرکت کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بات مینشن کرتے چلیں کہ اس وقت جو رہبر ہیں آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ آئے، وہ اس فیونرل میں شرکت نہیں کریں گے فار سیکیورٹی ریزنس.
وہ ٹھیک ہے، احتیاط بڑی لازم ہے اس وقت، اور دنیا بھر سے ان آفیشیلی بھی لوگ جا رہے ہیں. مثال کے طور پر بھارت سے اگر آپ دیکھیے تو جو کانگریس کے لوگ ہیں ان کو بھی گیا، اور سلمان خورشید صاحب جو کہ فارن منسٹر بھی رہے ہیں بھارت کے، وہ بھی شرکت کر رہے ہیں، وہ کانگریس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس طرح مقبوضہ جموں اور کشمیر سے بھی لوگ ہیں، شاید محبوبہ مفتی ہیں پی ڈی پی کی چیئرپرسن، وہ بھی شریک ہو رہی ہیں. پاکستان سے بھی بہت سے لوگ جا رہے ہیں، اور پرائیویٹلی. آفیشیل ڈیلیگیشن تو ہمارا کافی اسٹرانگ ہے، فیلڈ مارشل بھی ہیں، اس کے علاوہ منسٹرز بھی ہیں، اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں، تو کافی اسٹرانگ ڈیلیگیشن یہاں سے بھی جا رہا ہے. تو ایک اس وقت ایران جو ہے وہ مرکز بن گیا ہے، تو یہ بھی ایران کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. بس اب آپ نے جس طرح یہ انڈیا کے ڈیلیگیشن کی بات کی، اس کو ڈی کوڈ اب ایران کس طرح سے کرے گا؟ ایران نے دیکھیے، اب سفارتکاری میں یوزلی ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں آپ اوپنلی نہیں کہتے، کیونکہ پچھلے دنوں پریزیڈنٹ پزشکیان نے ایک خط بھی لکھا، ٹیلی فون پہ بات ہوئی ان کی جو ہے پرائم منسٹر مودی سے، تو انہوں نے بھارت کے رول کو اپریشیٹ کیا، جو جنگ ہوئی اس میں سارا ان کا کردار کو اپریشیٹ کیا. بھارت نے کیا 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 نہیں کیا سب کو معلوم ہے. ایک تو گورنمنٹ لیول پہ ہوتا ہے نا، ایک عام لوگوں پہ کیا جذبات اور احساسات ہوتے ہیں. جہاں تک عام لوگوں کی بات ہے ایران میں، مجھے اس بات پہ مطلب لگتا ہے کہ ایران کے لوگ جو ہیں وہ بھارت کا جو کردار رہا ہے، اور بھارت کو ابھی بھی جو ایک ریلیشن شپ ہے اسرائیل کے ساتھ، اس سے کافی رنجیدہ سے ہیں، اور یا غصہ انٹرنیٹ پہ بھی ہے. کافی ویڈیوز بھی وائرل ہیں جہاں پر وہ انڈیا کا بھی فلیگ جو ہے نظر آتش کر رہے ہیں اسرائیل کے فلیگ کے ساتھ. بالکل. تو یہ گورنمنٹ بہرحال تھوڑی سی احتیاط سے کام دیکھتے ہیں، وہ لانگ ٹرم ایک ویژن ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو وہ سمجھی جا سکتی ہے بات. لیکن یہ ضرور ہے کہ پچھلے 2-3 ماہ میں جس طرح 28 فروری سے لے کر ابھی تک جس طرح پاکستان نے اپنے آپ کو پوزیشن کیا ہے، اس سے پاکستان کے لیے ایک گڈ ول جو ہے ایران میں اب نظر آتی ہے، اور یہ صرف گورنمنٹ کی حد تک نہیں ہے بلکہ عام لوگوں پہ بھی ہے، اور یہ ایک اچھی چیز ہے جو کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. دوسری جانب اگر ہم بات کریں امریکہ اور ایران کے جو مذاکرات ہوئے دوحہ میں، وہ اب ایک لحاظ سے اس میں پاز سا آ گیا ہے. اب یہ دوبارہ شروع ہوں گے 9 جولائی کے بعد، جب یہ مرحلہ ختم ہو جائے گا خمینۂ شہید کی جو تدفین کے بعد. اب اس کے بعد یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید اگلا راؤنڈ پاکستان میں ہو. بڑی اچھی بات ہوگی پاکستان میں ہو جائے. لیکن یہ میں بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو کہ جو ٹیکنیکل لیول ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس میں پاکستان اور دوحہ قطر، ہم وہاں موجود ہیں، ہمارے ایکسپرٹس ہی وہاں موجود ہیں، بلکہ یہاں تک بھی جو کہ ہمارے نیوکلیر ایکسپرٹس ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں، اور باقی جو ایریاز میں بھی لوگ وہاں موجود ہیں. تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان اور کتنی زبردست خواہش ہے کہ معاملات جو 60 دنوں کا پیریڈ دیا گیا تھا نا، جو شاید 17 اگست میں کو کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ایگریمنٹ ہو جائے. یہ تو ایم او یو، اسلام آباد ایم او یو تو ایک آپ کہہ سکتی ہیں ایک فریم ورک تھا جس کے تحت یہ ساری نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. لیکن ایران کے بہرحال کچھ نہ کچھ تحفظات موجود ہیں، خاص طور پہ لبنان کے معاملے میں اور اسٹیٹ آف ہارمز کے معاملے میں. تو لیکن ایران بھی سمجھتا ہے کسی حد تک میرے خیال میں کہ اس پروسیس کو چلتے رہنا چاہیے. لبنان کی جو سچویشن ہے وہ بڑی گھمبیر سی ہے، اتنی آسان نہیں ہے. اور ابھی تو جنگ بندی چلیے ہو گئی ہے، لیکن اسرائیل نے یہ بڑا واضح کر دیا ہے کہ جو اس وقت لبنان کی جو ٹیریٹری اسے قبضے میں ہے 20% کے قریب، وہ اسے وڈرا نہیں کرے گا. اب ایران اس کو کس طرح لیتا ہے. چلیے اگر پھر بھی جنگ نہیں ہوتی یا فائرنگ نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے، وہ ایک آکوپیشن کا معاملہ تو پورے مڈل ایسٹ میں ہی ہے. ایران اس کو کس طرح دیکھتا ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہوگی. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایران کی بھی خواہش لگتی ہے کہ ان معاملات کو، اور پاکستان جیسے ملک، قطر نے بھی تھوڑا بہت پش کیا ہے. تو ہم اور یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو دوحہ میں ہوا نا یہ راؤنڈ،
پہلا راؤنڈ کہہ لیجیے آپ، ایک تو دوسرا پہلے تھا نا JD وینس وغیرہ آئے تھے، یہ ٹیکنیکل لیول پہ اب شروع ہوئی، تو یہ انڈائریکٹ بات چیت ہوئی، دونوں ڈیلیگیشن آمنے سامنے نہیں بیٹھے امریکہ اور ایران کے. تو اب کوشش یہی ہونی چاہیے اگر پاکستان میں اگلا راؤنڈ ہوتا ہے اسلام آباد میں، تو کم از کم وفود کو سامنے آمنے سامنے بٹھا کے بات کر لیں تو اچھا ہے. پاسبل ہے؟ پاسبل ہے، کیونکہ پہلے بھی تو ہوتے رہے نا، کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی. تو اس سے ذرا معاملات آسان ہو جاتے ہیں، رادر دین کہ پہلے ایک سیپریٹلی ملیں، ادھر ادھر میسیجز کنوے کریں، تو مشکلات زیادہ ہو جاتی ہیں. تو آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں گے ان دا پریزنس آف ادر ڈیلیگیشن تو معاملات چل پڑیں گے. باقی جو ہے اسی کانٹیکس میں جو ہارموز کا معاملہ بھی اس کے بارے میں بھی ابھی کافی مطلب ابہام سا ہے، کیونکہ 60 دنوں تک جو ٹول کا معاملہ ہے نا وہ 60 دنوں تک ہے. 17 اگست کے بعد کیا چارجز لیتے ہیں، کیا ٹول لیتے ہیں عمان اور ایران، کیا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک گھمبیر مسئلہ بن گیا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایران نے اپنے کارڈز اچھے کھیلے ہیں، سو فار سو گڈ، اور ایران کو اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جس طرح میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ایران کو جو اس وقت گڈ ول ان کے سامنے کھڑی ہے اور جو اس فیونرل سے بھی نظر آ رہی ہے، تو اس گڈ ول کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. اس پہ بلڈ کرنا چاہیے، اور اسٹیٹ آف ہارموز میں وہ پوزیشن لے جو کہ کمپیٹیبل ہے بین الاقوامی قانون کے ساتھ. کوئی ایسے اقدامات نہ ہوں جو کہ پوری دنیا اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہو یا احتجاج کرے یا اس کی مخالفت کرے. تو یہ ایران کو تھوڑا سا میرے خیال میں احتیاط سے کام لینا ہوگا، اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ ایران، کیونکہ پاکستان مستقل طور پہ انگیجڈ ہے، ان ٹچ ہے ایران کے ساتھ، تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان جو مشورے دے رہا ہوگا کہیں نہ کہیں وہاں ایران کنسیڈریشن ہو رہی ہوگی، کنسیڈر کر رہا ہوگا. ڈیفینیٹلی. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر.